شرک ہوتا کیا ہے؟ آپ چلیں ہم لوگ سب سے پہلے چیلنجرز کو پوچھتے ہیں، شرک آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ شرک ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا. اچھا، آپ کے علاوہ اور کوئی مجھے بتائیں. آپ کی میں نے آواز پہچانی ہے، آپ کو کافی نالج ہے. آپ اصل میں یہ غلط گروپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو دوسرے گروپ میں جانا چاہیے. اچھا، اور بتائیں. ٹرائی کریں 15 سیکنڈ پہلے چیلنجز ٹرائی کریں، اس کے بعد پھر ہم لوگ اوپر جائیں گے. شرک کی بہت سے اقسام ہیں. شرک اکبر بھی ہوتا ہے اور شرک اکبر بھی ہوتا ہے. اب اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں کہ ہم شرک کس قسم کا کر رہے ہیں، لیکن اوور آل بھی اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک ٹھہرانا اور ان کے برابر صفات میں یا ان کی ذات کے لحاظ سے ان کے برابر سسٹر آپ مائک کے قریب آ کے بات کریں. شرک کا مطلب کیا ہے؟ عام بندے کو کیسے سمجھائیں شرک ہوتا کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرنا. لیکن شرک میں بھی بہت سے اقسام آتی ہیں. شرک اکبر بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے، اور ان کی کیٹیگریز الگ الگ ہیں. لیکن اوور آل اگر ہم کسی کو کہیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا یا ان کی عبادت کرنا وغیرہ. کسی عام انسان کو سمجھانا ہو کہ شرک کیا ہے، مجھے ہیوی ووکیبلری نہیں چاہیے، تاکہ ہمارے جو سب سے آسان طریقہ کیا ہے شرک کو سمجھانے کے لیے؟ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی ان کے اسی طرح صبر کیا جا رہا ہے یا اس سے کچھ سامنے صبر کیا جا رہا ہے اللہ سے، جن کے اللہ کا شریک ٹھہرا دیں اس کی خصوصیات وغیرہ میں. جزاک اللہ خیر. 88 اور 99 جزاک اللہ خیر. کوئی اور ٹیک اوور کرے. مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی شریک کو کیا مطلب، مجھے شرک ہوتا کیا ہے اصل میں، کیا میں مطلب اللہ کے علاوہ اور کیا سمجھ رہا ہوں؟ کوئی مجھے بتائے. اوور آل میرے جو آتے ہوئے کبھی کبھی بتاتی ہوں شرک کی مثال میں کہ جیسے ایک باپ ہے، تو اگر ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنا باپ کہیں گے تو اس باپ کو برا لگے گا کہ یہ بچہ میرے علاوہ کسی اور کو پیار کر رہا ہے، میری رسپیکٹ نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان کا حق دیے بغیر ہم کسی اور کو ان کا حق دیں. کوئی اور مجھے بتائے شرک کا کیا کروں میں؟ ابھی شرک سمجھ نہیں آ رہا، مشکل لگ رہا ہے مجھے. اللہ کی نہ ماننا اور اللہ کو نہ ماننا. وہ تو سچے دل سے. توحید کے چکر میں میں کہہ سکتا ہوں. کوئی آسان سا کوئی ہے کسی کے پاس شرک؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. someone else try someone else. سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں. میں اس میں سے کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے سمجھنے میں آسانی کرو. سارے جواب تو صحیح ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا شرک کیا ہے. بت پرستی بھی ہوتی ہے شرک. اوکے، نمبر 40، نمبر 99، نمبر 88 کے علاوہ اور کوئی پارٹیسپیٹ کرے. شرک کافی اقسام ہے. مجھے شرک ہی نہیں سمجھ میں آ رہا اقسام کی. میں کیا اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانا اس کو شرک کہتے ہیں. اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو آپ اپنے نفس کا بھی وہ الہ بنا لیتے ہیں، اس کو بھی وہ بھی شرک ہو جاتا ہے. بعض بندہ کہتا ہے میں بڑا خوبصورت ہوں جو میں ہوں دنیا میں، وہ بھی وہ شرک ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شامل کر لینا وہ شرک ہے. شرک بہت بڑے گناہ. اوکے، تھینک یو. someone else take over. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. وعلیکم السلام. شرک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرک کے بارے میں حدیث ہے کہ ہم سارا دن بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، یہ تو سب کو ڈیفینیٹلی پتہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کے رہنا، یہ تو ظاہر پتہ ہے، لیکن ہم ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، ہم ایسے کام بھی کرتے ہیں جو کہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شرک اتنا باریک ہے کہ انسان کر جاتا ہے بٹ اسے پتہ نہیں چلتا، سر کے بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ تو یہ ہم اپنے ایکشن سے، اپنی باتوں سے بھی کر جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، اسی اچھا، وجہ سے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، آپ شرک جلی، شرک خفی یہ والی باتیں کر رہی ہیں شاید، لیکن مجھے شرک نہیں سمجھ آ رہا، شرک کیا مطلب ہے؟ کوئی آسان اور کوئی مجھے بتائیں، تھوڑا زور لگائیں جنہوں نے جواب دیا ہے ان کے علاوہ۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں آپ لوگوں کو تنگ کروں گا بار بار، دیکھیں شریعت میں کوئی نئی چیز میم آپ نے بول لی ہے، تھینک یو۔ شرک کا کوئی آسان، اچھا چلے میں ایک اور ورڈ بولتا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں، پنجاب میں، پنجابی میں شرک سے قریب ترین ورڈ کیا ہے جو ہم لوگ بولتے ہیں اپنے خاندان کے لیے؟ شراکت، شرک، سب کو اجازت ہے، کوئی اور بولیں؟ شریکہ۔ ہاں ایکسیلنٹ۔ وہ شریکہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے شریکے کا؟ ابھی آپ نے جواب نہیں دینا، کوئی اور ٹیک اوور کرے، آپ میوٹ پہ جاؤ۔ شریکہ آ گیا، شریکہ کہتے ہیں پنجابی میں، وہ کھانا کھلاتے ہیں، یہ شریکے کا کھانا ہے جی۔ کیا مطلب ہے اس کا شریکہ؟ وہ جو ہم لوگ پنجابی میں کہتے ہیں شریکہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک کام میں بہت سے لوگ مل جانا نا، تو جو کام اللہ تعالیٰ کے ہے، جو مینس کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے نا، ان میں دوسروں کو شامل کر لینا، دوسروں کا حصہ رکھ لینا۔ اچھا تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے جاتا ہوں میں، مجھے پنجابی والے وہ شریکہ بتاؤ، وہ شریکے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پنجاب میں سر وہ شریکے کا کلیئر مطلب ہے یہ پیر و مرشد جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑا شریک ہے۔ نہیں، جو برادری میں شریکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، ہم لوگ ہماری برادری میں ایسے میں نے بچپن میں سنا ہوا ہے، شریکہ یہ کوئی مر جاتا ہے یا یہ شریکے کا کھانا ہے، یہ شریکہ بھی یہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے کسٹم میں ہے کہ نہیں، ہمارے ہے۔ تو وہ شریکہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی مجھے ایکسپلین کرے۔ وہ جس میں تمام رشتے دار شامل ہوں گے وہ شریکہ کہتے ہیں اس کو، جس میں چاچو تایا وہ چاچی تائیاں وغیرہ انکلوڈ ہوں۔ ایسے مجھے سمجھاؤ، آپ لوگ بڑی بڑی شرک کی چیزیں بتا رہے ہو، میں لے مین ہوں، مجھے ایسا سمجھ نہیں آتا، مجھے ایسے بتاؤ شریکے کا یہ مطلب ہے۔ اچھا چاچے مامے تائے وہ کیوں بناتے ہیں ہم لوگ؟ مطلب وہ پھر کیا ایکشن کیا ادا کرتے ہیں؟ وہ شریکہ کیوں بناتے ہیں ہم لوگ؟ کہاں پہ کام آتا ہے وہ شریکہ؟ دکھ سکھ میں، بس دکھ سکھ میں؟ خاندانی معاملات میں جو سارے مل کے کام کرتے ہیں، کوئی چھوٹے لیول پہ کھا رہا ہوتا ہے، کوئی بڑے لیول پہ کھا رہا ہوتا ہے۔ زبردست۔ لڑائی جھگڑے میں، یا ایگزیکٹلی، دیٹس گڈ۔ لڑائی جھگڑے میں تو بڑا اونلی دکھ میں آگے، دکھ میں نہیں سب چیزوں میں شریکے کا مطلب یہ ہے، سب شرکت جو آپ نے بولا تھا شرکت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا مطلب کوئی ایسے a lot of people when they get together، جو بہت سارے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہر کوئی اپنا شرکت کرتا ہے اور حصہ ڈالتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، جو قریش مکہ تھے، چلے میں اس چیز کو ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں، میں اس کو حل نہیں کرنے والا، آپ کو میں نے بتایا تھا میں ساری چیزیں حل نہیں کروں گا، کئی چیزیں میں جان بوجھ کے ایسے ہی چھوڑ دوں گا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے تنگ کرنے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ مل کے جب کوئی ایک کام کرتے ہیں، اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اللہ قرآن میں ایک چیز کہتا ہے، بہت بڑا ظلم ہے شرک کے متعلق، یہ تو جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ ظلم کا مطلب ہے کسی کے حق میں کمی کرنا، اس کو اس کا حق نہ دینا۔ کمی کرنا یا اس کا حق نہ دینا؟ کوئی اور بتائے؟ ظلم کا مطلب اندھیرا بھی ہے۔ وہ تو جس کانٹیکس میں ہم لوگ، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن جس کانٹیکس میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں، یہ جو پہلی بات کی ہے سسٹر نے،
اسی کے درمیان میں ہم لوگوں نے رہنا ہے. وہ بالکل صحیح پہنچی ہیں، لیکن اسی کو آگے بات بڑھائیں آپ کہ اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ شرک اور ظلم یہ کیا ہے؟ تھینک یو میم. سورۃ لقمان میں اچھا جی، شرک تو بڑا، اللہ کہہ رہے ہیں بڑا عظیم ظلم ہے. ان کے اللہ کو کتنی غصہ آ رہا ہے. آپ لوگ تو برادریوں میں وہ شریکہ بنا لیتے ہو، اللہ کہتا ہے میرا شریکہ بنا رہے ہو، میری ڈیوٹی ہے، کوئی دوسرے بھی پورے کریں گے. اللہ شافی تھا، کوئی اور بھی پھونکے مار کے وہ بھی شفا دے رہا ہے. ایک ہی فرصت میں آ رہا ہے، اللہ کے نبی دعائیں مانگے جا رہے ہیں، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آ جاؤ ایک ہی ٹیکا لگاؤں گا، ایک ہی پھونک ماروں گا، ایک ہی وہ کروں گا. اور آخری لائن بول دیتا ہوں، بہت جان بوجھ کے میں یہ ٹاپک چھوڑ رہا ہوں. آپ لوگ آسان وکیبلری میں یہ سیکھنا اور مجھے سکھانا نیکسٹ ٹائم، یا ورکنگ گروپ میں سکھا دینا. ایک کسی کا جو ڈیزرونگ حق ہے کہ یہ حق ہے کسی کا، اس کا حق حقدار کو نہ دینا، یہ ہے ظلم. کچھ حق صرف میرے اللہ کے تھے، وہ اللہ کے ساتھ میں نے نہیں بانٹ رہے تھے. وہ میں نے شریکے کا کھانا جو تھا کہ ہر ایک بندے کے اوپر برڈن نہ پڑے، سب لوگ 50 یا ابھی پتہ نہیں پاکستان کی کیا کرنسی ہے مجھے نہیں پتا، سب لوگ 100 روپے ڈالیں تاکہ وہ جو مرنا ہو گیا ہے اس کا سب لوگ بوجھ اٹھائیں، کیونکہ اس کے گھر میں بھی کھانا چاہیے. اللہ کو نہیں پسند یہ والی چیزیں. اللہ کہتا ہے میرے کام میں خود ہی کروں گا، مجھے شریکہ نہیں چاہیے. اور جو شرک ہے اس کی مختلف شیڈز ہیں. اسی لیے جو میں نے آپ کو ایک دفعہ شاید بولا بھی تھا کہ جو آپ دیکھیں گے نور ہے وہ قرآن پاک میں سنگولر آتا ہے، واحد ہے. اور جو ظلمات ہیں وہ جو ایک کسی سسٹر نے بولا بھی تھا، اندھیرے وہ ہمیشہ پلورلز میں آئیں، مطلب جمع کے صیغے میں آئیں گے. اس کا مطلب جو اللہ کی جو روشنی آتی ہے وہ بس بلیک اینڈ وائٹ کی طرح، بس یہ روشنی مل گئی اللہ کی، ختم، ہدایت مل گئی، ایک دفعہ کلک ہوتا ہے کھل جاتا ہے. لیکن جو ظلمات ہیں پورے قرآن میں آپ دیکھو گے اللہ نکالتا ہے کہاں سے، من الظلمات الی النور. کوئی بندہ ہے وہ چھوٹا گناہ کر رہا تھا، کوئی بت کو پوج رہا تھا، کوئی صرف اپنا عقیدہ بیچ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نماز بھی پڑھوں گا. لیکن کوئی صرف یہ کر رہا ہے کہ میرا کام چل جائے، میرا یہ جو بندہ تھا وہ ٹھیک ہو جائے. آج میں کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا بندہ ٹھیک کر لیا، اب ہم کیا کریں. وہ جو میں نے پھر میں وہی مثال دے رہا تھا کہ وہ جو ہم لوگوں نے ایک ایکسرسائز کی تھی، میں نے کہا میں نے پہلے حلقے میں آپ لوگ جو تنگ کر کے وہ جو ایکسرسائز کی تھی 2 لڑکیوں کی، اور دوسرے دن وہ تیسری کافرہ لڑکی بھی لے کے آیا تھا، تو یہ وہ کریکٹرز تھے جو آپ کو ملیں گے ڈیلی بیسس کے اوپر. اور وہ ایگزیکٹلی آج جس سے میں بات کر رہا تھا اس نے مجھے یہی کہا کہ وہ اگلا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو گھر کا بیمار انسان تھا وہ ہم لوگوں نے ٹھیک کر لیا، تو ہم لوگ کیوں اب اس تکلف میں پڑے. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ایک تو انسان لائف ٹائم کلائنٹ بن جاتا ہے، دوسرا اس کا کہیں عقیدے میں تو مسئلہ نہیں پڑ گیا ہوا. تو میں نے اپنے اللہ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بانٹی تو نہیں ہے کسی کے ساتھ. کیا جو اللہ کا صرف حق تھا، کیا میں نے وہ حق کی تھوڑا تھوڑا کر کے کسی اور کو تو نہیں دے دیا؟ کیا بولا جو یہ میری وائف نے جو پیچھے سے آواز دی تھی کہ ایک آیت کا وہ ریفرنس دے رہی تھی کہ کسی نے اپنا الہ کس کو بنایا؟ اپنے نفس کو ہی بنا لیا، خود ہی چیتا بننا پھر رہا ہے. اس کا نفس اس کو کہہ رہا ہے تو یہ کر، تو وہ کر، وہ تو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے.
یا وہ اپنی جاب ہی سمجھ رہا ہے, اپنے علم کو ہی وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں ہی بڑا, وہ باقی سب بیکار لوگ. یہ میں یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں یہ چیز. اس کا تعلق ہے ہمارے اس بزنس سے جو ہم لوگ اس میں ہمیں جو چیزیں, سب سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو, کل کو آپ کام کریں گے والنٹیئرلی, ظاہری بات ہے آپ لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے آپ یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں, یا اپنے گھر کے کوئی آپ کے لوگ ہوں گے, یا آپ کی کمیونٹی کے, یا ویلفیئر کے لیے کچھ چیزیں آپ نے شروع میں واضح کر دینی ہے. میں کر دیتا ہوں. شفا کب آئے گی مجھے نہیں پتا, شفا دینی اللہ نے ہے, ٹائم لائن میں نہیں دے سکتا ہوں. میں طریقہ بتاتا ہوں. حدیث میں یہ دعا ہے اور قرآن میں یہ دعا ہے. جیسے میں دعا مانگتا ہوں آپ کو بتاؤں گا, آؤ لائن میں لگو, آپ بھی دعا کر لو. Any question so far? ہمیں یہ عقیدہ ساتھ ساتھ پڑھنا ہے, ہم پیرالل لے کے چلیں گے. اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے میرے ٹیچرز ہوں, لیکن میں نے آپ لوگ کو یہ کیوں تنگ کیا ہے, اور آپ کو مجھ سے اچھے جواب نہیں صرف آتے, آپ کا علم بھی مجھ سے زیادہ اچھا ہے, لیکن آپ کو میں یہ چیز جو سکھا رہا ہوں کہ آپ وسلم کی حدیث بھی ہے. میرا بیٹا اکثر وہ یہ حدیث انگلش میں بولتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, تو ینگسٹرز کو. The commentary of the hadith is, جب آپ بات کرو تو لوگوں کے, اس کو مجھے ابھی اردو میں نہیں کہنا آ رہا, جو ان کا, ابھی میں صرف مفہوم بتا رہا ہوں, جو لوگوں کو آرام سے سمجھ میں آ جائے, ان کی زبان میں بات کرو. بہت زیادہ ہیوی ویکیبلری سے وہ کام نہیں چلنا. جو لوگوں کو ابھی جو میں نے آپ کو جو شریکے والی مثال دی ہے, یہ زندگی میں نہیں بھولنا. انسان بھول ہی نہیں سکتا کہ یار اچھا شریکہ, اس سے ہم لوگ یہ روٹی باندھ رہے ہیں, یہ اللہ نہیں بانٹنا چاہ رہا. اللہ کی غیرت ایسے ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو پردے کے احکام کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اگر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھ لوں تو میں تو سر قلم کر دوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, انا اغیر منہ. کسی کو پہلے پوچھا کہ میرے سعد کی غیرت کے اوپر کسی کو شک ہے, انہوں نے کہا انا اغیر منہ واللہ اغیر منی, میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں. اللہ کی قسم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس سے زیادہ غیرت, اور اللہ تو ہمارا سب سے زیادہ غیرت مند ہے. اللہ کو تو بڑی غیرت آتی ہے ان چیزوں کے اوپر. مطلب یہ تھا کہ جو لیجسلیشن جو ابھی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی تلوار اٹھائے, اور ایسا نہیں ہوتا. ابھی ہماری اسلامی شریعت ہے, ہم لوگ وہ ساری چیزیں فالو کریں گے. کسی نے کوئی بات یہاں پہ ایڈ کرنی ہو, یا کوئی بات 1 منٹ کے اندر اندر آپ. السلام علیکم. جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ جس سے بات کرنی ہو, جس کو سمجھانا ہو, تو اس کے اندر آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے بتانا نہیں آ رہا, تو مجھے ایک خیال آیا کہ جس سے ہم نے اگر بات کرنی ہے تو اس کے لہجے میں, اس کے لیول پہ آ کے کریں. اس کے اگر بچہ ہے تو اس کے لیول پہ آ کے بات کرنی چاہیے, اور اگر بڑا ہے, اس کو فار ایگزامپل پنجابی میں سمجھ آتے ہیں, تو اس کو اتنے مشکل ورڈز نہ بولے جائیں, اس کو پنجابی میں بتا دیا جائے اور ایزیلی بتا دیا جائے. جزاک اللہ خیر. ایگزیکٹلی یہی کمنٹری آف دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے